یہ بات بھی پکی ہے کہ مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ جو ہے اس کی سکلز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارا پی ایچ ڈی کیا ہوا بندہ جو ہے نا وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ بھی بات پکی ہے کہ ایک بندہ جس نے عصری تعلیم حاصل کی ہے نا شروع سے پی ایچ ڈی کر گیا ہے, اس پی ایچ ڈی کو اور جس نے صرف درس نظامی ابھی کیا ہے اس کو آپ ایک جگہ پہ چھوڑے نا تو اس کی صلاحیتیں درس نظامی کرنے والے کی بہت زیادہ ہوں, کیونکہ جس پروسیس سے ہمارے مدارس بچے کو گزارتے ہیں نا وہ عصری تعلیم وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. ابھی تھوڑے دن پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی, اس میں بات ہو رہی تھی کہ لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یار جو مدارس سے لوگ تیار ہو رہے ہیں ان جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے, ان جیسی صلاحیتوں والا. لیکن مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ اسپیکنگ سکلز پہ, انگلش کی سکلز پہ, کمپیوٹر کی سکلز پہ, آئی ٹی ٹیکنالوجی کے بارے میں. یار یہ چیزیں تھوڑی سی, یہ چیزیں ایک دن کی کانفرنس میں نہیں, یہ مدرسے کے اندر جو درس نظامی ہو رہا ہے اس کے سلیبس میں شامل ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور اس پہ کچھ ادارے اب کام کر بھی رہے ہیں کچھ جگہوں پہ کہ اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. جو بندہ عالم بنے, جو مفتی بنے, وہ ساتھ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہو. اور ایسا ہو رہا ہے, اب شروع کیا ہے کئی مدارس نے کہ وہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. تو میری آپ حضرات سے سب سے پہلی درخواست یہ ہوگی کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہ آپ خود مدارس بنائیں اور آگے بڑے بڑے اداروں کی طرف جائیں. تو آپ کو جب موقع ملے کسی ادارے کی مینجمنٹ میں آنے کا تو آپ ایسا ضرور کریے گا کہ اس کریکولم میں, اس نصاب کے اندر ایسی چیزیں شامل کر دیں, بجائے اس کے کہ درس نظامی کرنے کے بعد ہمیں ورک شاپس کرنی پڑیں یا اس کے بعد ہمیں کوئی ٹریننگ کورسز کرنے پڑے. جو بندہ عالم, اصل میں یہ اس وقت کی ضرورت ہے. یہ جتنے فتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان سے مقابلہ اگر کرنا ہے, باطل تو اپنا کام کر رہا ہے, پورے نہج پہ کر رہا ہے, پوری طاقت کے ساتھ وہ کر رہا ہے, پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہا ہے اور یونائٹڈ ہو کے کر رہا ہے. تو اگر ہم نے اس پیس پہ مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں ایسے علماء اکرام اس وقت تیار کرنے ہیں کہ جو ہر فیلڈ کے فن جانتے ہوں, ہر فیلڈ کے ماہر ہوں. اس سے فائنانس کی بات کریں, وہ فائنانس کا لوگ مشورے کریں, آ کے فائنانس منسٹر مشورے کر رہا ہو علماء اکرام سے کہ یار آپ بتائیں, ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کرنا. اور ہر بندہ, ہر ادارہ جو ہے ان کے پیچھے ہو کہ جی آپ بتائیں, ہمیں آپ سے ایک بندہ چاہیے جو ہمارے ادارے کا نا نظام نہیں سمجھ میں آ رہا کیسے چلانا ہے, یہ بندہ چلائے گا. اور پہلے ایسا ہی تھا, آج سے کئی سو سال پہلے ایسا نہیں تھا. ایسا ہی تھا کہ مشاورت, جو بادشاہ مشاورت کرتے تھے وہ علماء کرام سے کرتے تھے. تو آج اسی چیز کے اوپر واپس ہم نے اس امت کو لے کر آنا ہے. ورک شاپ کا جو پرپس تھا, جس وجہ سے ہم نے اس کو رکھا تھا, کہ ایک کمپیٹنسی لیول ہم انہینس کر سکیں. یعنی کہ علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم آپ کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں, جتنی فضیلت آپ لوگوں کی, وہ ہم نے دنیاوی علوم میں اپنے آپ کو کھپا دیا, اور آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کا اجر, آپ کے سونے کا بھی اجر, بلکہ آپ کی زیارت کرنے کا ہمیں ثواب. اللہ نے ایسا مجمع دے دیا ہمیں. یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں یہ بات کر سکوں, وہ اپنا سبق آپ کو سنا سکوں. تو یہ ورک شاپ کا ہمارا ایک مقصد تھا کہ ہمارے لوگوں کی کمپیٹنسی لیول جو ہے وہ بہتر ہو سکے, ٹھیک ہے, اور ایک سمارٹ اپروچ کی طرف ہم جائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. دو چیزیں ہیں, what to do and how to do.